السلام علیکم۔ منیر احمد یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، میں جس شخصیت پر بات کر رہا ہوں وہ چودھری سعید احمد بندیشا، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ان کی زندگی پر کچھ اہم واقعات ویڈیو کی شکل میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور باقی کے اہم واقعات جو ان کی شخصیت کو پورے پاکستان میں مقبول کرتے ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ نے سعید احمد بندیشا پر بنائی گئی میری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے، ادھر سے آپ پہلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کو سعید احمد بندیشا کی پوری زندگی کے واقعات معلوم ہو سکتے ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور نیز ہماری کاوشوں کا صلہ ویڈیو کو لائک کر کے دیا کریں۔ معزز ناظرین، آپ کو سعید احمد بندیشا کی زندگی پر مکمل معلومات کسی چینل پر نہیں ملے گی، اسی وجہ سے آپ دوستوں کے لیے ان کی زندگی کے تمام اہم واقعات مختصر ویڈیو کی شکل میں ناظرین کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں، تاکہ آپ کو سننے میں دقت پیش نہ آئے اور آپ بآسانی ان کے زندگی کے واقعات سمجھ سکیں۔ اسی وجہ سے ان کی زندگی کے مکمل واقعات مختلف ویڈیو کی شکل میں بتائے جا رہے ہیں۔ چودھری سعید احمد بندیشا، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے، 4 بھائی ہیں، اور ان کے والد کا نام چودھری بشیر احمد جٹ تھا، جو انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا۔ سعید احمد جٹ کے والد چودھری بشیر جٹ اور چودھری نعیم جٹ کو وڑائچ گروپ اور لگ گروپ نے مل کر قتل کر دیا تھا۔ چودھری الیاس جٹ اور چودھری سعید جٹ ابھی جوانی میں قدم رکھ رہے تھے۔ انہوں نے وڑائچ گروپ اور لگ گروپ کے 9 لوگوں کو قتل کر کے اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لیا تھا۔ ذرائع کے مطابق یہ قتل سعید جٹ نے ایک ساتھ ہی کیے تھے، جس میں اس کا ساتھ اس کے دوستوں نے دیا تھا، لیکن ان قتلوں کا الزام چودھری الیاس جٹ نے اپنے نام لے لیا تھا۔ اس طرح پولیس نے چودھری الیاس کو گرفتار کیا اور اس کے خلاف مقدمات کی کارروائی شروع کر دی۔ عدالت کی طرف سے الیاس جٹ کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بے نظیر کے دور حکومت میں الیاس جٹ کی سزا کو منسوخ کر دیا گیا تھا اور اسے عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور کچھ ہی عرصہ بعد عمر قید کی سزا بھی ختم کروا کر الیاس جٹ جیل سے باہر آ گیا۔ اسی عرصے کے دوران سعید جٹ نے اپنے دشمنوں وڑائچ گروپ اور لگ گروپ کے 17 کے قریب لوگوں کو قتل کروا دیا تھا۔ یہ قتل اس نے پولیس اور اشتہاری لوگوں سے پیسے دے کر کروائے تھے۔ 4 سال الیاس جٹ جیل میں رہا تھا۔ اسی دوران سعید جٹ نے اپنے گروپ کو بہت مضبوط کر لیا تھا۔ ان کے گروپ میں 70 کے قریب لوگ شامل تھے، جس میں بیشتر اشتہاری شامل تھے۔ الیاس جٹ نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا اور قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو گئے۔ اس طرح سعید جٹ نے علاقے کی ذمہ داری سنبھال لی، اور الیاس جٹ اپنا زیادہ تر وقت اسلام آباد میں گزارنے لگے۔ وڑائچ گروپ اور لگ گروپ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، مگر بندیشا گروپ کے خلاف صلح کر کے ایک ہو گئے تھے۔ لگ گروپ کا سربراہ سجاد لگ تھا، جو سابقہ اسپیکر پنجاب اسمبلی رہ چکا تھا۔ وڑائچ گروپ اور لگ گروپ نے سعید احمد بندیشا کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر دونوں گروپوں نے بہت سے سیاسی لوگوں کو صلح کروانے کا کہا، جس میں میاں عالمگیر ارائیں، سابقہ وزیر داخلہ اور اس وقت کے موجودہ وفاقی وزیر صدیق خان کانجو، جو چودھری الیاس جٹ کے دوست تھے۔ سعید احمد بندیشا اور الیاس جٹ بندیشا نے ان سیاستدانوں کے کہنے کے باوجود بھی صلح کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح الیاس جٹ کے دور اقتدار کے 5 سال ختم ہو گئے اور مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں آ گئی تھی۔ وڑائچ گروپ اور لگ گروپ اس وقت مسلم لیگ نون کا حصہ تھا، اور ان میں سے ایک صوبائی وزیر اس وقت کی حکومت کا حصہ تھا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد نواز شریف تھے۔ حکومت میں آنے کے بعد وڑائچ اور لگ گروپ نے بندیشا فیملی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، ان کے گھروں اور بچوں پر کئی قاتلانہ حملے کروائے، لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ قریبی ذرائع سے لی گئی معلومات کے مطابق
فیصل آباد شہر میں ایس پی پریشن غلام اسحاق اور جاوید سیٹھی جو شہید احمد جٹ اور الیاس جٹ کے بہت قریبی تھے اور ان کی ہر بات کو مانتے تھے اور کبھی کسی بات سے انکار نہیں کرتے تھے۔ وڑائچ اور لگ گروپ نے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے ان دونوں کے خلاف جھوٹی انکوائری بنوائی اور کمیٹی نے تفتیش کے بعد ان دونوں کو نوکری سے فارغ کر دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد ان دونوں کو سیالکوٹ اور فیصل آباد کے علاقوں میں قتل کر دیا گیا تھا۔ سعید احمد جٹ اور الیاس جٹ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ امجد وڑائچ کے گھر گھس گئے تھے اور امجد وڑائچ کے والد نواز وڑائچ کو اسی کے گھر میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ امجد وڑائچ کو بھی اسی حملے میں 4 گولیاں لگی تھی، لیکن وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا تھا۔ ان دونوں گروپوں کی دشمنی نے فیصل آباد کی سیاست اور چرواہت کے طریقہ کار کو بھی تبدیل کر دیا تھا۔ ہر طرف ان دونوں گروپوں کے تذکرے ہی کیے جاتے تھے۔ اسی عرصے کے دوران الیاس جٹ شدید بیمار ہو گیا تھا اور علاج کے غرض سے انگلینڈ چلا گیا تھا۔ مخالف گروپ نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے سعید احمد بندیشہ کو قتل کرنے کی پلاننگ شروع کر دی۔ مخالف گروپ نے سعید احمد بندیشہ پر دوسرا حملہ تب کروایا جب وہ شاہ کوٹ کے علاقے سے جنازے کے بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ اس حملے میں سعید احمد بندیشہ کو 2 گولیاں لگی، لیکن مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ مثال تو سب نے سنی ہوگی۔ سعید احمد بندیشہ اللہ کے فضل و کرم سے اس حملے میں بھی محفوظ رہا، لیکن سعید احمد بندیشہ کے 3 لوگ اس حملے میں قتل ہو گئے۔ پولیس نے دونوں گروپوں کی بڑھتی ہوئی دشمنی کے پیش نظر پولیس نے دونوں علاقوں میں چوکیاں قائم کر دی تھی اور پولیس کی طرف سے ان علاقوں میں اضافی نفری طلب کر کے اپنا گشت بڑھا دیا تھا۔ فیصل آباد کی بیوروکریسی میں بھی تبادلے شروع ہو گئے تھے۔ بیوروکریٹس کچھ ہی عرصہ اس علاقے میں تعینات رہتے اور ان گروپوں کی خونی دشمنی کی وجہ سے جلد ہی اپنا تبادلہ دوسرے علاقوں میں کروا لیتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ فیصل آباد سے تبادلے کروانے میں سرگرم تھے۔ سعید احمد بندیشہ نے 2001 میں تقریباً 33 لوگوں کے ساتھ مل کر وڑائچ گروپ اور لگ گروپ پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب وڑائچ گروپ اور لگ گروپ ایک ساتھ ایک ہی ڈیرے پر شراب کی محفل سجائے ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق سعید احمد بندیشہ نے اس حملے سے پہلے دشمن گروپوں کو فون کر کے دھمکی دی تھی کہ آج ہم میں سے کوئی ایک بچے گا، آج میں تم لوگوں کو قتل کر کے سارا قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ وڑائچ گروپ اور لگ گروپ بھی اس فون کے بعد تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ کہا جاتا ہے اس دن دونوں گروپوں کا ایک ساتھ ایک ہی ڈیرے پر رہنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ سعید احمد بندیشہ پر کیے گئے ناکام حملے کی وجہ سے اس قدر خوف زدہ تھا کہ اس کی ایک کال کی وجہ سے دونوں گروپ ایک ساتھ جمع تھے اور ان کو یقین تھا کہ سعید احمد بندیشہ نے اگر فون کر کے دھمکی دی ہے تو وہ حملہ ضرور کرے گا، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ وہ اکیلے سعید احمد بندیشہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے فون پر دی گئی دھمکی کی وجہ سے دونوں گروپ اکٹھے ہوئے اور مل کر سعید احمد بندیشہ کا مقابلہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ جیسا کہ ناظرین میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، دشمنوں کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اس نے اگر دھمکی دی ہے تو حملہ بھی کرے گا۔ وہی ہوا جس بات کا دشمن گروپوں کو ڈر تھا۔ سعید احمد بندیشہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس وقت اس ڈیرے پر لاکٹ رانچروں سے حملہ کر دیا جس ڈیرے پر دونوں گروپ مکمل تیاری کے ساتھ سعید احمد بندیشہ کے حملے کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں گروپوں میں تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ اس حملے میں وڑائچ اور لگ گروپ کے 9 اور سعید احمد بندیشہ کے 4 کے قریب لوگ قتل ہو گئے تھے۔ حملے کے وقت ڈیرے پر مجرے کی محفل بھی سجی ہوئی تھی۔ اسی اثناء میں عام شہری جو مجرے کی محفل میں شریک تھے ان میں سے بھی چند لوگ شدید زخمی ہو گئے تھے۔
بندیشہ خاندان کی اس دشمنی کو پنجاب کی سب سے بڑی دشمنی مانی جاتی ہے، جس میں بندیشہ گروپ اور اس کے مخالف گروپوں کے سینکڑوں کے قریب لوگ قتل ہو گئے تھے، مگر یہ دشمنی ابھی تک چلتی آ رہی ہے، جس میں بندیشہ خاندان اسی دشمنی کی بھیٹ چڑھ کر ختم ہو گیا ہے، اور اب بندیشہ خاندان کی باغ دوڑ عورتوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جو کہ محترمہ سدرا سعید بندیشہ خاندان کی نمائندگی کر رہی ہے، اور جو کہ NA 106 میں MNA کی ایک مضبوط امیدوار بھی ہیں۔ ان کی زندگی پر بھی ویڈیو بنا کر اپنے ناظرین کو ان کی زندگی کے بارے میں حقیقت پر مبنی معلومات فراہم کریں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سعید احمد بندیشہ کی زندگی پر آپ کو سوشل میڈیا پر ان کی زندگی پر مکمل معلومات نہیں ملے گی، اسی لیے وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی پر بقیہ حصہ تیسری ویڈیو اور آخری ویڈیو کی شکل میں ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔